بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم علیہ السلام کی موت کس طرح ہوئی؟ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے اور آ کر کہنے لگے، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئی اور آپ روتے ہوئے کہنے لگیں، مجھے کچھ مہلت دو تاکہ میرا بیٹا عیسیٰ شہر سے واپس آ جائیں۔ لیکن ملک الموت حضرت مریم علیہ السلام کے سینے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ملک الموت کیسے پیغمبروں کے پاس پہنچتے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے بڑی عقیدت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے اور کافی دیر بیٹھنے کے بعد جب انہیں پتہ چلا کہ محترم ناظرین یہ ملک الموت ہیں، کوئی عام آدمی نہیں، تو آپ نے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ آپ کو موت کا ذائقہ چکھایا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ روح آپ کے جسم میں ڈال دی گئی۔ محترم ناظرین، ہر پیغمبر کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے آتے ہیں اور ہر نبی کی روح قبض کرتے ہیں۔ لیکن اب بات کرتے ہیں ہم حضرت مریم کی روح کس طرح قبض کی گئی، چلیں آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا، لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لبنان پہاڑ پر پناہ گزیر تھے۔ آپ وہیں رہتے تھے۔ تمام انبیاء کی طرح آپ بھی نہایت عبادت کیا کرتے تھے۔ درختوں کے پھل اور پتے آپ کھانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ بارش کا پانی آپ نوش فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح گزر بسر آپ کا ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئے تاکہ کچھ گھاس تلاش کر لیں۔ حضرت مریم علیہ السلام پہاڑ پر تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت مریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کی بندی، روزے رکھنے والی، عبادتیں کرنے والی، پرہیزگاری اختیار کرنے والی، حلال رزق کھانے والی، ہمیشہ سچ بولنے والی، آپ پر اللہ کی رحمت کا سلام ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئی اور گھبرا کر بیٹھ گئیں۔ آپ نے پوچھا، کون ہو تم؟ تمہیں دیکھ کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھی ہوں۔ وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، میں چھوٹے بڑے کسی پر بھی رحم کرنے والا نہیں ہوں۔ میں روح قبض کرنے والا ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی، اے اسرائیل، میرا بیٹا عیسیٰ نیچے گیا ہے، وہ آنے دو تاکہ میں اس کے ساتھ کچھ نصیحتیں کر سکوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں، مجھے اس بات کی مہلت نہیں دینی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ابھی اور اسی وقت آپ کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں لہٰذا ابھی اور اسی وقت آپ کی روح قبض کروں گا، کیونکہ میں اس وقت تک مچھر کو بھی نہیں مارتا جب تک اللہ کی آواز مجھے نہیں آتی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ تو آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ جس وقت آپ کی روح قبض کی گئی، آپ لکڑی کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ اسی طرح آپ بیٹھی ہی رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور کافی دیر آپ کے سامنے کھڑے رہے اور ماں کو اٹھانا بہتر نہیں سمجھا۔ لیکن جب کافی دیر گزر گئی، شام کا سایہ ڈھلنے لگا تو آپ نے سمجھا جگا دینا ہی بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا، ماں جی کھانا کھا لیں، کافی دیر ہو گئی اور یہ وقت آپ کی گریہ زاری کا وقت ہے۔ اس وقت آپ عبادت کرتی تھیں۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی تو روح قبض کی جا چکی تھی۔ پھر آپ اپنے محراب میں چلے گئے، وہاں پر نماز پڑھتے رہے۔ جب رات کا آخری وقت ہوا تو آپ پھر آئے اور آ کر پھر اسی طرح عرض کرنے لگے، لیکن کچھ آواز نہ آئی۔ آپ پھر واپس چلے گئے کہ ماں میٹھی نیند میں سوئی ہیں، شاید جگانا بہتر نہیں۔ لیکن جب صبح کا وقت ہو گیا تو آپ بھی رونے لگے اور ساتھ اپنی والدہ کو آوازیں بھی لگانے لگے۔ اس وقت آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے اور جنت کی حوریں بھی رونے لگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں سے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو فرشتے کہنے لگے کہ یا اللہ تو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام آپ غم نہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرا اس پہاڑ پہ کوئی ہمدردی نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی اور آپ کو سلام بھیجا، آپ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا آنس چاہتے ہیں؟ آپ کی والدہ پردہ فرما چکی ہیں، آپ صبر کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے آئے اور گاؤں والوں کی طرف گئے۔ جا کر ان کو سلام کیا تو لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ کے آنے سے ہمارے گھر روشن ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری والدہ پہاڑ پر پردہ فرما چکی ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میری مدد فرمائیں۔ وہ کہنے لگے پہاڑ پر بچھو ہیں، وہاں پر سانپ ہیں، ہم جانے سے خوف آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس پہاڑ پر آئے تو آپ نے دیکھا دو نوجوان خوبصورت وہاں پر کھڑے ہیں۔ وہ دونوں فرشتے حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا تو آپ نے ان سے بھی یہی درخواست کی میری مدد کریں۔ انہوں نے کفن نکال کر پکڑایا، یہ آپ کی والدہ کا کفن ہے اور جنت کی حوریں آپ کی والدہ کو غسل دے رہی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے قبر کو کھودا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں دفن فرمایا اور کہا کہ یا اللہ میں اپنی والدہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب حکم مل گیا آپ نے اپنی والدہ کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ آپ نے پوچھا اماں جان آپ کو موت کے وقت کیسا لگا؟ انہوں نے کہا بیٹا موت کی سختی ابھی بھی میرے حلق میں محسوس ہوتی ہے اور عزرائیل کی ہیبت ناک شکل مجھے ابھی بھی یاد ہے، لیکن میں نے اپنے رب کو اچھا پایا، خوش پایا اور اس نے مجھے اپنی رضا سے خوشنما جگہ عطا فرمائی۔ محترم ناظرین، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام بڑے بڑے عبادت گزاروں کو بھی اپنے شکنجے میں لے لیتے ہیں۔ ہمارا مال، پیسہ، گاڑی، ہماری جائیداد کبھی بھی کام نہیں آئے گی، ایک ہمارا نامہ اعمال کام آئے گا۔ جس طرح حضرت مریم علیہ السلام نہایت نیک عاملہ خاتون تھی، تو محترم ناظرین اتنی پاکیزہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی بھی خاتون کا نام قرآن پاک میں نہیں پکارا، اور ایک حضرت مریم علیہ السلام ہے جن کا نام پکارا گیا۔ ایک سورت قرآن میں مکمل نازل فرمائی، انہوں نے عبادتیں کی لیکن موت کی سختی انہیں بھی اپنے حلق میں محسوس ہوئی۔ تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم خاکی ہیں، خطا کار ہیں، ہماری فطرت ہے، ہم گنہگار ہیں اور عبادت گزار ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ موت کی سختی ہمارے حلق میں محسوس ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، موت انسانی زندگی کا وہ جز ہے جسے کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی سختی اس طرح ہوتی ہے جس طرح کسی ململ کے دوپٹے کو کانٹے دار جھاڑی پر بچھا دیا جائے اور پھر زور سے کھینچا جائے، جس طرح وہ کپڑا جگہ جگہ سے پھٹ جاتا ہے، اسی طرح جب روح نکلتی ہے تو اسی طرح کی تکلیفیں محسوس ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، دنیا سے سب نے جانا ہے، آج وقت ہے ہم عبادتیں کر لیں، ہم اپنے رب کو خوش پائیں، کیونکہ موت کے بعد انسان کی دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم دنیا کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر لیں، دنیا کو جتنا مرضی راضی کر لیں، دنیا کبھی بھی راضی نہیں ہوگی، جتنا مرضی خوش کر لیں کبھی خوش نہیں ہوگی، کبھی راضی نہیں ہوگی۔ اپنے رب کو بھی ناراض نہ کر لینا، نامہ اعمال بھی نہ گوا بیٹھیں، تو پھر آخرت بھی خراب ہوگی اور دنیا بھی نہیں مل سکے گی، نہ آخرت اور رب کی ناراضگی ہمارے حصے میں آئے گی۔ آج وقت ہے ہم اپنی موت کو یاد رکھیں اور قبر ہمیں 70 مرتبہ یاد کرتی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، لیکن کیا ہم میں سے کوئی ہے جو دن میں 10 مرتبہ بھی موت کو یاد کر سکے؟ محترم ناظرین، نبی کریم نے فرمایا موت کو یاد کرنے والا مومن ہوتا ہے۔ ہم میں سے موت کو کوئی نہیں یاد کرتا، قبر کو یاد کرنے والا مومن ہوتا ہے۔ قبر ہمیں دن میں 70 مرتبہ یاد کرتی ہے، لیکن ہم ایک مرتبہ بھی قبر کو یاد نہیں کرتے۔ یہ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس زندگی میں نیک اعمال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔